کو دیکھا روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا رخ کو دیکھا روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا کیونکہ تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا جنوں دیکھ کے چن شرماوے جے کھولے سونا ورد لپا دے تیرا ہیرا بھل جاوے جے جاوے سونا سیر چمن لئی سارا گلشن سیس نواوے جے رکھے سونا ہاتھ نال کھلا دے ہاتھ نال کھلا رل جاوے
بجلی ڈر دیا لسک نہ مارے مت بے ادبی ہو جاوے پر اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے روح مصطفیٰ کو دیکھا روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا میری خوش نصیبی دیکھو بڑا خوش نصیب ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوشی نصیب دیکھو شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا شہ انبیاء کے ٹکڑوں کیونکہ کسی کو کچھ نہیں ملتا یا رسول اللہ تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا یا رسول اللہ تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر شہ انبیاء کے ٹکڑوں بلکہ کیونکہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا ایک بار کو سے کہہ دو سبحان اللہ خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو میں تلاش میں تھا رب کی میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو ملے جب میرے محمد ملے جب میرے محمد
تو خدا سے ملنا سیکھا، ملے جب میرے محمد تو خدا سے ملنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ چند اشعار اصلاح جماعت کے مشن کے حوالے سے میں دونوں صورت میں پنجابی کلام میں پیش کر رہا ہوں۔ حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، خالصتاً اصلاح جماعت کے حوالے سے یہ پروگرام منسوب ہے اور اصلاح جماعت کے پروگرام سے یہ یاد کر رہا ہوں۔ حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، میرے سائیاں اس لئی جماعت ہے چلائی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، میرے سائیاں اس لئی جماعت ہے چلائی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، حق دا پیغام دیوے حق دی جماعت، کیتا ہے کرم خود مالک دی ذات، حق دا پیغام دیوے حق دی جماعت، کیتا ہے کرم خود مالک دی ذات، کیتا ہے کرم خود مالک دی ذات، نظر کرم حق باہو فرمائی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، مشن جماعت دا روح دی بیداری ہے، روح دے حوالے نال انشاءاللہ میرے تو بعد قبلہ سعودی مکرم الحاج محمد نواز صاحب قادری اس کے حوالے سے بیان فرمائیں گے، میں فقط اشعار کی صورت میں پیش کر رہا ہوں کہ مشن جماعت دا روح دی بیداری ہے، روح کو بھول گئی دنیا ساری ہے، روح کو بھول گئی دنیا ساری ہے، اصل انسان روح سمجھ ہے آئی، حق دا پیغام دے اج سنو میرے بھائی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، اصل انسان روح سمجھ ہے آئی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، عالم ارواح وچ روحاں کی توادہ ہے، پورا کر سائیں مولا تیرا جو ارادہ ہے، عالم ارواح وچ روحاں کی توادہ ہے، پورا کر سائیں مولا تیرا جو ارادہ ہے، پورا کر سائیں مولا تیرا جو ارادہ ہے، رب دی پہچان لئی اے دنیا تے آئی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، رب دی پہچان لئی اے دنیا تے آئی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی، حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی۔ شیخ پیش کراؤں کہ مقصد زندگی دا رب دی پہچانے،
مقصد زندگی دا رب دی پہچانے پڑھ کے تو ویکھ لے سجڑا قرآن پڑھ کے تو ویکھ لے سجڑا قرآن رب دی پہچان بنا اے زندگی نہ کائی حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی رب دی پہچان بنا اے زندگی نہ کائی حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی آج اسلامی جماعت دنیا کے کونے کونے میں ڈنکا بجا کے کیا وہ خزانہ تقسیم فرما رہی ہے شیخ پیشکرم اسم اللہ ذات دے آئی جماعت لائے لو سجنوں والا سوغات سبحان اللہ اسم اللہ ذات دے آئی جماعت لائے لو سجنوں والا سوغات لائے لو سجنوں والا سوغات ذکر اللہ نال کرو دل دی صفائی حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی ذکر اللہ نال کرو اے دل دی صفائی حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی مدنی کریم دا دیا پیغام میرے سیاں ویکھو ہر جاتے کی قیام مدنی کریم دا دیا پیغام میرے سیاں ویکھو ہر جاتے کی قیام میرے سیاں ویکھو ہر جاتے کی قیام دعوت اللہ والی سنت اپنائی حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی دعوت اللہ والی سنت اپنائی حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی شبیر اصلاحی جماعت دا جو بنیے دنیا تے ورتایا فیض روحانی دنیا تے ورتایا فیض روحانی خلق خدا دی کی رہنمائی حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی میرے سیاں اس لئی جماعت ہے چلائی حق دا پیغام اج سنو میرے بھائی O human, anything closest to your own self, if you fail to recognize to yourself, then how will you be able to recognize others? حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے انسان ہر چیز تیرے قریب تر ہے اے انسان ہر چیز تیرے قریب تر ہے اگر تو اپنی ہی ذات کو نہ پہچان سکا تو دوسروں کو کیوں کر پہچانے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا بس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا حکیم علامت شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار پڑھ کے دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فخر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فخر ہے میروں کا میر فخر ہے شاہوں کا شاہ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد فخر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ علم فقیہ و حکیم فخر مسیح و کلیم علم ہے جویائے راہ فخر ہے دانائے راہ فخر مقام نظر علم مقام خبر فخر مستی ثواب
علم میں مزدی گناہ، علم کا موجود اور فقر کا موجود، اور اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو، تیری نگاہ توڑ دے آئینہ محرمہ۔ بلا تاخیر دعوت خلاف کے لیے ملتمس ہوں میرے حضور مرشد کریم جانشین سلطان الفقر امام الوقت سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، آپ کی نگاہ مبارک کے تربیت یافتہ و فیض یافتہ مرکزی ناظم اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین استاذی ماں عزت مآب جناب الحاج محمد نواز قادری صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے علمی اور روحانی کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ آپ کی آمد سے قبل پرجوش شاعر سن کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب الحاج محمد نواز قادری صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام ساتھی مل کے بآواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. یا الہی، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جمال خدا اگر نہیں تو نے دیکھا، محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے. خدا کا نظارہ ہے دیدار احمد، محمد ہے مظہر خدا بن کے آئے. محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد گڈے دے ڈکھیندے گزر گئی. کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ اساڈی، محمد محمد پکیندے گزر گئی. نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام معزز و مکرم و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، قابل قدر قابل عزت معزز سامعین، حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقبہ کانفرنس اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام ضلع ٹوبہ میں انعقاد پذیر ہے. معزز سامعین، یہ سالانہ پروگرام اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے.
اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اصلاحی جماعت کے بانی شہباز عرفہ سلطان الفقر مخزن بار معرفت حقیقت سیدی مرشدی مولائی حضور حضرت سخی سلطان محمد عسکر علی صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اصلاحی جماعت بنائی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات اولیاء سے نوازا، آج اس جماعت کی سرپرستی جانشین سلطان الفقر مخزن بار معرفت حقیقت سیدی مرشدی مولائی حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب مدد ذلکم الاقدس فرما رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہماری آج خوش نصیب یہ بھی ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد دربار پرنوار حضور سلطان عارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان بہو سرکار رحمت اللہ علیہ سے تشریف لانے والے آپ کے جگر گوشہ شہزادہ سلطان الفقر اکثر سلطان الفقر مخزن بار معرفت حقیقت سیدی مرشدی مولائی حضور حضرت سخی سلطان محمد بہادر عزیز صاحب مدد ذلکم الاقدس ابھی انشاءاللہ تعالی جلد ہی سٹیج پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ ہم سب کو زیارت بھی نصیب ہوگی اور ساتھ ساتھ آج یہ گھڑیاں بھی نصیب ہوں گی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تات بے ریا، ہر کے خاد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے محبوب کی محفلوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اصلاحی جماعت کے زیر تمام جو یہ پروگرام ہوتے ہیں، یہ بہت اہم پروگرام ہے۔ اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دن کے ٹائم پروگرام ہوتے ہیں، بڑی مصروفیت کے ٹائم ہوتا، ہر بندہ مصروف ہوتا۔ رات کو تو پروگرام کیے جاتے ہیں نا، فرصت ہوتی ہے، عشاء کے بعد پروگرام کرو تو ہر بندہ فارغ ہوتا۔ یہ دن کے پروگرام ہیں اس لیے کہ وقت نکال کر کام چھوڑ کر وہی آتے ہیں جو محبت والے ہوں، جو عشق والے ہوں، ہر ایک نہیں آ سکتا۔ اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں باتیں جو عشق کی ہوتی ہے ہر ایک کو سن بھی نہیں سکتا۔ عشق اور محبت کی باتیں جو بظاہر عقل سے ماورا معلوم ہوتی ہے، لیکن جو محبت والے ہوتے ہیں، جو عشق والے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے آتے بھی وہی ہیں جو محبت والے ہوتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ تو خوش نصیبی ہے ایسی محفلوں میں آنا۔ اس محفل میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، تقریر تو آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں، ہر وقت محفلیں ہوتی ہیں۔ اصلاحی جماعت کے پلیٹ فارم سے ایک خاص پیغام دیا جاتا ہے جو وقت کا اہم تقاضا، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ سب کو اس پہ توجہ دے کے سننا چاہیے کہ وہ کیا پیغام ہے۔ پیغام ہے بہت اہم ترین پیغام سب کے لیے، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی اختلافات نہیں، یہ پیغام ہے انسانیت کے لیے۔ آج اس دور میں یہ پیغام انسانیت کے لیے ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے محبوب کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کرام کو، اہل بیت کو، ہر سب کو مانتے ہیں۔ قرآن مانتے ہیں، کتابیں مانتے ہیں، خانہ کعبہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہم سب کو ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور بات ہے اور اللہ کی ماننا اور بات ہے۔ کو اور کی میں فرق ہے۔ کو سارے مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کن کا کلمہ؟ یہودیوں کو۔ لا الہ الا عیسیٰ اللہ عیسائیوں کا کلمہ۔ اللہ کو سارے مانتے ہیں، اپنے نبی پہ کھڑے ہیں، عیسیٰ السلام کے پیروکار یا موسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن کی ماننا یہ تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے عیسیٰ السلام کو بھیجا اور اللہ پاک نے محبوب کو بھیجا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے محبوب کو مانو۔ اب جو کی ماننے والے ہیں وہ تو کلمہ پڑھیں گے محبوب کا، اور جو کو ماننے والے ہیں کہتے ہیں نہیں کو تو مانے گا، کی نہیں مانے گا، کلمہ ہم نے وہی پڑھنا۔ تو پھر روک گیا کہ روک گیا؟
کو اور کی کا فرق یہ ہے کہ کو سارے مانتے ہیں، کی کوئی نہیں مانتا۔ کی اگر مانتے تو یہ اختلافات کیوں ہوتی، فرقہ وارث کیوں ہوتی، یہ مذاہب کیوں ہوتے؟ سارے اللہ کو مان لیتے، اللہ کے محبوب کو مان لیتے کہ مسلمان ہو جاتے۔ آج کی 7.5 ارب کی آبادی میں سے 6 ارب غیر مسلم ہیں، 6 ارب لوگ غیر مسلم۔ کو سارے مانتے، کی تو کوئی نہیں مانتا۔ اسی طرح پھر محبوب کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، سارے مانتے، قرآن کو مانتے، حدیث کو مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کی کون مانتا۔ پھر اور ایک نقطہ کہ کو دیکھنا اور میں دیکھنا، یہ بھی فرق ہے۔ کو دیکھتا، ہر کوئی دیکھتا ہے کو، لیکن میں کون دیکھتا ہے؟ جس طرح شیطان نے باب آدم کو دیکھا، میں نہ دیکھا۔ کو دیکھ کر کیا کہا؟ یہ مٹی ہے، میں آگ ہوں۔ کو دیکھا، کو دیکھ کے کہا یہ مٹی ہے، میں آگ ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟ فرشتوں نے میں دیکھا، انہیں کیا نظر آیا؟ روح، جس کا احترام کرایا گیا تھا روح کا۔ فرشتوں نے روح کو دیکھا، تعلق اللہ کے ساتھ، حکم بھی اللہ کا، روح کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ۔ فرشتوں نے میں دیکھ کر سجدہ کر دیا، شیطان نے کو دیکھ کر برباد ہو گیا۔ آج بھی یہ چکر ہے۔ خدارا جاگو، بڑی غور سے باتیں سننی ہے۔ آج بھی یہ چکر ہے کہ باب آدم کو دیکھا گیا، میں نہ دیکھا گیا۔ آج اولاد آدم کو دیکھا جا رہا ہے، میں کوئی نہیں دیکھتا۔ آج بھی یہ چکر ہے۔ کو دیکھا تو نطفے کی پیداوار نظر آئی، نطفے کی پیداوار، حقیر پانی، اور کئی تو کہہ دیتے ہیں گندا قطرہ، ناپاک قطرہ۔ ٹھیک ہے، نطفے کی پیداوار ہے، اب نطفے کو سامنے رکھیں گے تو جو کچھ کہہ دے۔ لیکن کسی اللہ والے نے یہ بات نہیں کی ہے۔ قرآن نطفے کی پیداوار ہے انسان، کوئی اعتراض نہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی سے پیدا کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ لیکن بات ہے میں والی، آگ، مٹی، پانی، ہوا، باب آدم کو بنایا گیا، بت بنایا گیا۔ آج یہ نطفے کی پیداوار بت بنایا گیا، ادھر بھی روح داخل کی گئی، قابل احترام ہو گیا، ادھر بھی تو روح داخل ہے، یہ کیوں بھول گئے؟ اگر باب آدم کے اندر روح داخل ہو، وہ قابل احترام ہو جائے، سجدہ کیا جائے، جو سجدہ نہ کرے وہ مردود ہو جائے۔ اولاد آدم بھی تو عزت والی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کیوں عزت والی ہے؟ کہ اس کے اندر کیا ہے؟ ذرا قرآن سے پوچھئے، یہ پیغام ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو حسین بنایا۔ وبدا خلق الانسان من طین، ابتدا میں باب آدم کو، انسان کو مٹی سے بنایا۔ ثم جعل نسلہ، کلیئر الفاظ ہے، واضح الفاظ ہے، ثم جعل نسلہ، پھر اس کی نسل کو بنایا، من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی سے، نطفے سے بنا دیا۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ ثم صواہ، جب میں اسے ماں کے پیٹ میں تیار کر لیتا ہوں۔ باب آدم کو 120 سال لگا کے مکہ اور طائف کے درمیان میں بنایا، اور ہمیں ماں کے پیٹ میں 120 دن لگا کے تیار کر لیا، ہمارا ظاہری وجود۔ ثم صواہ، جب میں اسے تیار کر لیتا ہوں، باڈی تیار ہو گئی، ونفخ فیہ من روحہ، ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس میں اپنی روح پھونکتا ہوں۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سنتا کون ہے، بولتا کون ہے، دیکھتا کون ہے؟ سارا کمال ہی روح کا ہے، بت تو نہیں بول سکتا۔ آج کے وقت میں سب سے بڑا جو المیہ ہے، ہم نے بت کو انسان سمجھا ہوا ہے، اور جو انسان ہے اس سے بے خبر ہو۔ یہ پیغام ہے کہ بت کو انسان سمجھ رکھا ہے، اور جو انسان ہے اسے ہوا سمجھ رکھا ہے، اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے خرابی کی وجہ، اور یہ ہے بیماری۔ اس کا پھر علاج کیا ہے کہ اولیاء کاملین نے بتایا، خاص طور پر سلطان صاحب کا یہ کلام آپ سنتے رہتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرہ، اے تن رب سچے دا حجرہ، وچ اندر وچ پا فقیرہ جاتی ہوں۔
اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی جنہ پایا شو کلندر دا وہ کھوجیا اپنے اندر دا، جنہ پایا بھید کلندر دا وہ کھوجیا اپنے اندر۔ ساری باتیں کہاں گئی؟ تعلیمات اولیاء میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ وہ انسان کو کھولتے ہیں، تعارف انسان کراتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھیجی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے محبوب کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے اولیاء اللہ بھیجے، قیامت تک آتے رہیں گے۔ یہ موضوع انسان ہے جسے چھوڑ دیا گیا، پھر خرابی ہوگی۔ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا تیری نا رسا ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا۔ تو آج اصلاحی جماعت کے پلیٹ فارم سے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے لیے بھیجا محبوب کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ محبوب کو دین حق دے کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، اس لیے کہ یہ دین حق تمام دینوں پہ غالب آ جائے۔ تو دین پہ چلتے کون؟ انسان، یعنی باقی ہر طرف سے ہٹ کر اصولی طور پہ سارے مسلمان بنے تب بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر مسلمان ہو کر مرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مسلمان ہو کر مرو۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ سارے مسلمان ہوں، لیکن دیکھو حالت کیا ہو چکی ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو ظاہر پہ کھڑا ہے وہ تن پرور ہے، مادہ پرست ہے، اور جو باطن پہ جائے گا وہ حق پرست بنے گا، جو باطن پہ جائے گا۔ اصلاحی جماعت کا مین مشن یہی ہے کہ تعلیمات اولیاء کو سمجھے، اس کو اجاگر کیا جائے، تعلیمات اولیاء کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو اجاگر کریں، اپنے آپ کو کھولیں، اور اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم چلیں، اور پھر اللہ تک پہنچے۔ بغیر اللہ والوں کے بات نہیں بنتی، کچھ بھی کر لو۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بن کر آئے، اور قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ ہدایت بنا کر نازل فرمایا، لیکن کس لیے، کس کی طرح بھیجا؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم۔ اب یہاں پھر بات آ گئی، پہلے میں نے عرض کیا کو اور کی، کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے، کو دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتے۔ اب اللہ تعالی ہمارے ساتھ بذریعہ قرآن کم کا کما کم سے بات فرماتے ہیں، کا کما کم، ایک سے، دو سے، سب سے۔ یا ایھا الانسان ما غرک، اب ایک سے بات ہو رہی، اے انسان، اے فرد انسان، تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے، تجھے کس نے دور کر دیا ہے؟ بربک الکریم، اپنے کریم رب سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ دھوکہ کس نے دیا ہے؟ تجھے رب سے دور کر دیا۔ اور کما بھی آتا ہے قرآن پاک میں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور کم تو پھر بار بار آ رہا ہے، شروع سے لے کر آخر تک کم جمع کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آج گفتگو ہمارے ساتھ کا کما کم سے ہے، لیکن ہم اسے کیا پڑھتے ہیں؟ ہوا ہما ہم۔ خرابی یہ ہو گئی کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، ہم سمجھتے نہیں ان کے ساتھ بات، ہمارے ساتھ نہیں ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ ہے پرابلم۔ اور تعلیمات اولیاء میں یہ راز کھولا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، قرآن زندہ کلام ہے، اور ہم بھی زندہ ہیں۔ یہ قیامت تک کے لیے گائیڈ بک آئی ہے، ضابطہ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہادی ہدایت دینے والا ہے، پیارے محبوب کو ہادی بنا کے بھیجا قیامت تک کے لیے۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، ایک دور کے لیے نہیں۔ اس وقت وہ تھے جو قوم میں آتے تھے سامنے، آج ہم ہیں قوم، کل پھر آئیں گے جو قوم۔ اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی رہی قوم سے،
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم. یہ کم آ رہا ہے. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، ہمارے ساتھ بات ہو رہی ہے اور ہم پڑھتے ہیں ہم. کیسے؟ یعنی ان کے ساتھ بات. ہم اپنے آپ پہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ بات ہے. کتنا ہی کوئی گوہر نایاب ہو مگر ہوتا ہے سنگ ریزہ جاہل کے ہاتھ میں. قرآن ایک کتاب ہے اسرار سرمدی، لیکن ہے آج ملت غافل کے ہاتھ. بڑی مزے کی بات سنی ہے کہ جو حدیث پاک ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بڑی مشہور حدیث ہے. اس حدیث کے تحت مدارس پڑھائے جاتے ہیں پوری دنیا میں. جو مدارس ہے قرآن کی تعلیم کے لیے مین یہی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے. اب کیا سمجھا گیا؟ عقل والے. یہاں بھی بڑا دلچسپ ذہن میں رکھ لیں. تعلیمات کے اولیاء کی روشنی میں تین پہلو ہیں. تین پہلو، ظاہر، باطن اور حقیقت. تین پہلو چلتے ہیں انسان کے، ظاہر، باطن اور حقیقت. جو انسان ظاہر پہ ہے اسے قرآن کی سمجھ اور آتی ہے، جو باطن پہ ہے اسے سمجھ اور آتی ہے، جو حقیقت کا پہنچ گیا، حقیقت کو پا لیا، اسے قرآن کی سمجھ اور آتی ہے. ایت وہی ایک ہی ہوتی ہے. سمجھنے والے ذہن تین ہیں، ظاہر، باطن، حقیقت. عقل، عشق اور فقر، یہ بڑی گہرائی کی باتیں ہیں. ہم تو صرف عقل پہ کھڑے ہیں، ظاہر پہ کھڑے ہیں، نہ باطن کی خبر ہے نہ حقیقت کا پتہ ہے. اس لیے ہم رہ گئے پیچھے. تو میرے بھائیو، اصلاحی جماعت اولیاء اللہ کا مشن دے کر چلی کہ کوئی پیچھے نہ رہے، سارے ہی کامیاب ہو جائیں. ان کو وہ حقیقت بتائی جائے جس پہ عمل پیرا ہو کہ ہم سارے کامیاب ہوں، کوئی ناکام نہ ہو. دیکھو قرآن کی آیت جو ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ کیا حکم ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو جس سے تمہاری کامیابی ہے. پیدا ہوا نطفے کی پیداوار، فلاں قوم کا فلاں جگہ پیدا ہوا. یہ ظاہری پہلو ان پڑھ بھی جانتا ہے، لیکن مزہ تب ہے کہ روح نہ آئے تو یہ بت کہلائے گا. روح نہ آئے تو یہ بت ہے، روح نکل جائے تو یہ میت ہے، روح موجود ہے تو پھر بدن ہے. یہ تعلیمات اولیاء میں لفظ کھولے جاتے ہیں. تو ذرا قرآن پاک جو سیکھنے کی باری ہے، عام تو یہ سمجھا گیا بھائی قرأت کے ساتھ سیکھ کے پڑھو قرآن، قرأت کے ساتھ. لیکن اولیاء کرام نے کیا لکھا کہ قرآن کو سیکھنے کے لیے کیا کلیہ ہے؟ نمبر 1 پڑھنا، ریڈنگ، قرأت. نمبر 2 جاننا، نالج، علم. نمبر 3 سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ، فہم. نمبر 4 سیکھنا، ٹریننگ. نمبر 5 عمل کرنا، پریکٹیکل. نمبر 6 سکسیسفل، کامیاب ہونا. چھٹے نمبر پہ کامیاب ہونا تھا. ہم پہلے پہ کھڑے ہیں ریڈنگ پہ. صرف ریڈنگ کر لی، عربی زبان ہے، ثواب کے لیے ریڈنگ کر لی، ثواب ثواب ثواب. ایک حرف پڑھے کہ 10 نیکی ہوں گی، ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن قرآن تو سیکھنے کے لیے آیا، اس پہ عمل کرنا تھا اور کامیابی حاصل کرنی تھی. تو ہم صرف رہ گئے پڑھنے پہ ثواب کے لیے. گڑبڑ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جبکہ سیکھ. اچھا اب اور مزے کی بات ہے کہ قرأت سیکھنی ہے تو استاد کاری چاہیے. اگر قرآن کو جاننا ہے، ترجمہ سمجھنا ہے تو پھر عالم استاد چاہیے. اگر سمجھنا ہے تو پھر فہیم استاد چاہیے، فہیم. اگر سیکھنا ہے تو ٹرینر استاد چاہیے، معلم، ٹرینر، سکھانے والا. اور پھر پریکٹیکل ہے، عمل شروع ہوگا، عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی. تعلیمات اولیاء میں بنیادی چیز یہ بتائی جاتی ہے کہ انسان کو کھولو، اور بغیر مرشد کامل کے کامیابی نہیں، بغیر مرشد کامل کے. کیونکہ مرشد کامل سنت رسول پہ ہوتا ہے. آقا پاک معلم بن کے آئے ہیں، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں. آج مرشد کامل کا رول وہی معلم والا ہے. جب معلم استاد ملتا ہے وہ قرآن سکھاتا ہے. اب جب قاری کے پاس جائیں گے تو وہ پڑھنے کا اصول بتائے گا. جی قاعدہ پڑھا دو، نورانی قاعدہ پڑھا دو، رحمانی قاعدہ پڑھا دو، کوئی بھی قاعدہ پڑھا دو. اگر قرآن پڑھنا تو قاعدہ پڑھائے گا. اگر کوئی جاننا تو صرف نحو آئے گی.
اگر سمجھنا ہے تو تعلیمات اولیاء آئیں گی، اگر سیکھنا ہے تو یہ قاعدہ ہے استاد ازل دے سبق پڑھایا ہاتھ دتو سے دل تختی، یہ قاعدہ کوئی پڑھے تے تار توار الست والی اے اپیر دیتی تعلیم، مینو تعلیم ہے سکھلائی ٹریننگ، تے تار توار الست والی اے اپیر دیتی تعلیم مینو، آیا کلمہ بلادا یاد بائی تسلیم ہوئی تعظیم میں۔ یہ ہے آقا پاک کو بھی یہی ملا تھا، اللہ کی طرف سے پہلی وحی کا نزول یہی ہے، اقرا باسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ رب کا نام دکھایا نہیں گیا کہ رب کا نام کیا ہے، رے بے رب صفت ہے پالنے والا، نام کیا ہے اللہ ہو، یہ نام یہ ایک ہی نام ہے، صفاتی نام بہت ہے، ذاتی نام ایک ہی ہے اللہ ہو، تو حکم یہی ملا پہلی وحی کا نزول اقرا بسم ربک، آج حکم ہے وذکر اسم ربک قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ معلم کا کڑیا یہ ہے، اللہ پاک معلم ہے، باب آدم کو سکھایا، وعلم آدم الاسماء کلها، اللہ نے سکھایا، محبوب نے سکھایا، آج مرشد کامل سکھا رہا ہوں۔ سکھانے والا معاملہ یہ اور ہے، یہ ہے کلیہ سیکھنے کا جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ اسم اعظم مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا، روح کو جگانے والا، روح کی غذا، یہ آج ضرورت ہے۔ اور بڑی کمال کی بات تعلیمات اولیاء میں کہتا ہوں حیران کن بات یہ کہ بڑی آسان تعلیم ہے لیکن ادھر آنے کو تیار کوئی نہیں۔ باتیں میں نے جو آج کرنی ہے نا آپ سارے جانتے ہیں، ساری باتیں آپ جانتے ہیں، لیکن صرف توجہ نہیں بلکہ پردہ ڈالا ہوا ہے، سنی انسنی کر دی، سنی انسنی کر دی، توجہ نہ دی۔ یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے۔ مقام انسان کو اگر یہ ناپاک قطرہ کہنے والے کہتے ہیں تو مقام انسان کو یہ بھی سارے جانتے ہیں کہ اشرف المخلوقات کون، یہ بھی تو پتا ہے۔ ادھر اشرف المخلوقات ادھر گندا قطرہ، یہ موازنہ ہوتا ہے تو گندا قطرہ پر ہے اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے اعلیٰ افضل ہے گندا قطرہ، یہ کوئی جوڑ ہے بول؟ کیا یہ جوڑ ہے؟ گندے قطرے قسمیں اٹھائی جا رہی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ گندے قطرے قسمیں اٹھائی جا رہی۔ بھئی یہ تعلیمات اولیاء ہے، وہ ورڈ کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ جسم اور چیز ہے، روح اور چیز ہے، جسم کا تعلق ماں باپ سے ہے، روح کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہے، یہ نطفے کی پیداوار ہے، وہ نور کی پیداوار ہے۔ یہ الگ الگ دو وجود ہے، روحانی وجود الگ ہے، جسمانی وجود الگ ہے، دونوں کے ملنے سے انسان بن گیا۔ اب ہم انسان بیٹھے ہیں، اکثر مجھے موقع ملتا ہے جنازے پڑھانے کا، تو میں جنازہ پڑھانے سے پہلے 5-10 منٹ ایک چیز واضح کرتا ہوں۔ 2-4 دن پہلے بھی ایک جگہ جنازہ پڑھایا تو بڑی دلچسپ بات بنی، میں نے کہا یار یہ دیکھو ہم آئے جنازے کے لیے، صفحے بنی کھڑی، جنازہ میں نے پڑھانا تھا تو میں نے کہا یار دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، یہ میت ہے جس کا جنازہ پڑھنا ہے، فرق کیا؟ ہم انسان ہیں، یہ میت ہے، کیوں فرق کیا؟ فرق یہ ہے کہ ہمارے اندر روح ہے، اس کے اندر روح نہیں، روح نہیں تو میت، روح ہے تو انسان۔ کتنی واضح بات ہے، روح ہے تو انسان ہے، روح چلی گئی تو میت ہے۔ میرے بھائیو دستبرساز کرتا ہوں، خدا را جاگیے، خدا را جاگیے۔ ایک لطیف سا نقطہ ہے کہ بلا دیا گیا روح سے، تیرا تن روح سے ناشنا۔ کیسے بلایا گیا؟ پہلے کون بولا بلا؟ شیطان نے کہا یہ مٹی میں آگ، جبکہ اللہ نے پیچھے فرما دیا تھا۔ واضح قرآن کا فیصلہ ہے کہ انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر بنا رہا ہوں مٹی سے۔ یہ میں پیغام عرض کر رہا ہوں سب کے لیے، تو میں مقرر نہیں کہ واہ واہ واہ، یہ پیغام ہے حقیقت میں مبنی کہ شیطان نے
پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. فاذا سویتہ، جب میں اسے تیار کر لوں، ونفخت فیہ من روحی، اس میں اپنی روح پھونک لوں، فقعوا لہ ساجدین، پھر تو میں سجدہ کروں. یہ قرآن بتا دیا گیا کہ مٹی سے بناؤں گا بشر، مٹی سے بناؤں گا، اس سے اپنی روح پھونکوں گا. جب میں روح پھونک لوں تو پھر تو مجھے سجدہ کرنا ہے. کون آرڈر دے رہا ہے؟ اللہ پاک خود. احترام کیوں کرا رہا ہے؟ جب میں اپنی روح پھونک لوں. ارے جس کی کلام قرآن پاک ہے اس کی کتنی قدر ہے، وہ جس کے اندر اللہ کی روح ہو وہ بے قدر ہے. یہ ماربل ہوئی نہیں، یہ ماربل چکی ہے. اچھا اب ہوا کیا کہ جب وہ سجدہ فرشتوں نے کر دیا، شیطان نے نہ کیا. یہ حقیقت تو یہ ہے. ہم سمجھتے اکثر میں سنتا ہوں نا، اور یہ نافرمانی کی، حکم نہیں مانا. میرے بھائیو، اگر حکم کی بات ہوتی تو پھر چونچرا نہ ہوتی. فوری طور پہ اللہ فرماتا نکل جا، تم مردود ہے، تم نے حکم نہیں مانا. یہ حکم نہیں دیا. قرآن چیک کر لے. جب سجدہ نہیں کیا تو کھڑا ہے، کھڑا ابھی شیطان نہیں بنا، نہ نکالا گیا، ابھی کھڑا. اللہ تعالیٰ نے وجہ پوچھی، قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، یہ بتا کہ میں نے آرڈر دیا سجدے کرنے کا، تجھے روکا کس نے؟ تجھے روکا کس نے ہے؟ تو شیطان نے جواب کیا دیا؟ قال انا خیر منہ، انا خیر منہ. خدا را جاگیے، یہ آنا مار رہی ہے. آنا خیر منہ کی سٹیج پہ سارے پہنچ چکے ہیں. میں بہتر ہوں، سارے بے وقوف ہیں، سارے پاگل ہیں، میں عقل مند ہوں. یہ آنا خیر منہ. اس چکر میں دنیا پھنس چکی ہے. شیطان نے کہا خیر منہ، میں سے بہتر. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے مٹی سے. حقیقت تو یہی، کوئی اعتراض بھی نہیں کہ مٹی سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم؟ اللہ والوں نے تفصیلات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسے نکال دیا، مردود قرار دیا کہ تجھے بت تو نظر آیا، مٹی والا وجود نظر آیا، جو میں نے اپنی اندر روح پھونکی ہے وہ نظر کیوں نہیں؟ میں نے حکم بھی دیا جب میں روح پھونک لوں تجھے یقین آ گیا ہے، روح پھونکی گیا تو سوال جواب ہوئے. جب علم میں برتری حاصل ہو گئی تو پھر تجھے کیا رکاوٹ بنی؟ تو نے کیوں انکار کیا روح کا؟ نکل جا، تم مردود ہو گیا. تو نے روح کا انکار کیا، روح کو انسان نہیں مانا، تو نے مٹی کو انسان مانا. جب وہ مردود ہو گیا نا، اب ذرا غور، قابل غور بات یہ ہے، ہر پوائنٹ سمجھنے والا ہے. باپ بیٹے پہ ناراض ہو جائے تو بیٹا معافی مانگتا ہے، ابا جی غلطی ہو گئی معاف کر. مجھ سے ناراض ہو جائے کسی بات سے تو وہ مرید جو ہے معافی مانگتا ہے، غلطی ہو گئی معاف کر. استاد ناراض ہو جائے شاگرد سے، شاگرد معافی مانگتا. قانون ہے، دنیا کے قانون ہے. بیٹا معافی مانگتا ہے، شاگرد معافی مانگتا ہے، مرید معافی مانگتا ہے. اور جب کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا، تم مردود ہے، ناراضگی ہے یہ نہیں، تو کیا حق بنتا تھا؟ معافی مانگنا یا مہلت مانگنا؟ یہ کیا ہوا؟ معافی نہیں مانگی بلکہ چوڑا ہو گیا، الٹا غرور میں آ گیا. استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، تو بڑا گیا ہے، بڑا بڑھ گیا تو. ہم کنت من العالین، نکل جا، تم مردود ہے. اب شیطان نے معافی نہیں مانگی، یا اللہ معافی دے، غلطی ہو گئی، بھول گیا ہوں، سمجھ نہیں آئی. نہیں، یا اللہ مجھے مہلت دے. یہ جو مہلت لی جاتی ہے نا، یہ مقابلے کے لی جاتی ہے، فتح مل جائے، تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں. یا اللہ مجھے کچھ مہلت تو دے دے. قرآن ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ نے مہلت کیا دی؟ گھنٹے 2 گھنٹے کی. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی قیامت تک کے لیے. تو یہ جان مرنا نہیں تھا. قرآن سے چیک کر لے، جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت ہے. ابھی تو بابا آدم کھڑا ہے نا، تو مہلت کہاں تک مل رہی ہے؟ قیامت تک کے لیے. یہ سارا جہان مرنا تھا. جب مہلت گئی نا مل، ہم تو بے ہوش پڑے ہیں نا. ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. اصلاحی جماعت جگانے کے لیے آئی ہے. جاگو خدارا جاگو، ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم تو ہاری مان کے بے ہوش ہو گئے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے.
واضح کلیئر الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس شیطان کو فالو مت کرو، اس کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن۔ آج کیا ہو رہا؟ جب شیطان کو مہلت مل گئی نا، عبوری ضمانت ہو گئی، عبوری ضمانت قیامت تک کی مہلت مل گئی، اب اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب ذرا قرآن پڑھ کے دیکھے نا کہ شیطان کی پاور کیا ہے۔ ہم نبی کو بے اختیار مانتے ہیں، ذرا شیطان کی پاور دیکھیے۔ جو محبوب خدا ہے وہ بے اختیار ہے، جو دشمن خدا ہے وہ با اختیار ہے۔ چیک تو کرے قرآن سے، قال فبعزت کا، کہنے لگا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، میں سب کو اغوا کروں گا، اللہ عبادہ کا منہم المخلصین، کوئی مخلص دانا بچے گا، ورنہ مجھ سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ کیا اس نے نبیوں کو معاف کیا؟ کیا اس نے ولیوں کو معاف کیا؟ دیکھ لے حالات۔ باب آدم کو اتنی تاکید کے باوجود نکال کے رہا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، قرآن کے الفاظ ہیں، فَقُلْنَا يَا آدَمُ، فرمایا ہم نے اے آدم علیہ السلام، انہا شیطان ہے، سجدہ کرایا گیا، اس کو جنت سے نکال کے رہا۔ آج دیکھیے تو میں کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں۔ ہم تو بے فکر ہیں۔ خرابی یہ ہو گئی کہ ہم نے شیطان کو دشمن نہیں سمجھا، جو اتنا پاورفل ہے، جو خون میں چلتا ہے، اسے ذرا موقع تو ملے، موقع تو ملے۔ اس کے سامنے کوئی تمیز نہیں باپ بیٹی کی، اس کے سامنے کوئی تمیز نہیں بہن بھائی کی، اس کے سامنے کوئی تمیز نہیں ماں بیٹے کی۔ حالت یہ بن چکی ہے۔ شیطان جہاں غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ بچائے اس سے۔ اس نے کہا یا اللہ پھر مہلت دے، دیکھتا ہوں میں کیا کیسے چلتے ہیں تیرے راستے میں۔ اچھا اب یہ بات آ گئی، ذرا میں عرض کر دوں، آپ بھی قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں تو اللہ والوں نے یہ ساری اندر سے حقیقتیں کھولی۔ اللہ والے تو سب کو جانتے ہیں نا، وہ ساری حقیقت سمجھتے ہیں، پھر وہ کھول کے بتاتے ہیں نا۔ اللہ والوں کی تعلیمات کی روشنی میں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کرے گا کیا؟ کیا کرے گا؟ کیسے تو گمراہ کرے گا؟ شیطان کیا جواب دیتا ہے؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ، یا اللہ تیری عزت کی قسم میں پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے۔ لَأَتَّخِذَنَّ قسم اٹھا کہہ رہا، مِنْ عِبَادِكَ، میں پکڑوں گا تیرے بندوں سے، نصیبا مفروضا، جو میرا حصہ لکھا ہوا ہے میں لوں گا، ہر حال پکڑوں گا۔ تو کیسے پکڑے گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، سب سے پہلے ان کو گمراہ کروں گا، حقیقت کے راستے سے، صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، غلط راستے پہ لگاؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ان کو گمراہ کروں گا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، لمبی لمبی آرزویں دلاؤں گا۔ پھر جب وہ آرزوؤں کے چکر میں پھنس جائے گا، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، پھر میں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ جانوروں کے کان کاٹو، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، پھر میں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، جو اللہ نے صورت بنائی ہے اس کو بگاڑو، جو اللہ نے صورت بنائی ہے اس کو بگاڑو۔ آج وقت کیسا آ چکا ہے، مرد کو عورت بننے کا شوق ہے، عورت کو مرد بننے کا شوق ہے۔ یہ کیسا وقت آ گیا؟ آیا کہ نہیں آیا کہ مرد عورت بننا چاہتا؟ دیکھ لو لمبے یہ بال ہوتے نہیں، وہ گت ڈالی ہوتی ہے، عورتوں نے بال کٹا دیے، مردوں نے بال بڑھا دیے، منہ سے کٹا دی، صاف کر داڑھی تو ویسے گئی، اب منہ سے بھی گئی، کیا رہ گیا؟ پتہ نہیں چلتا عورت ہے کہ مرد ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ تو میرے بھائیوں گزارش ہے، تعلیمات اولیاء ہمیں واضح بتاتی ہے کہ دشمن کو دشمن سمجھو، شیطان دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے، دشمن کو دشمن سمجھو اور پھر بچنے کا طریقہ اختیار کرو۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ شیطان سے بچنے کا کلیہ کیا ہے؟ نفس ہمارا سے بچنے کا کلیہ کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو اس طرف تو لاؤ کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو ہادی بنا کر بھیجا تو پھر کتنے اختیار دے کے بھیجا، ہر لحاظ سے برہان بنا کے بھیجا، بہترین اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا، اور پھر بھیج کے احسان بھی جتا دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان بھی جتا دیا۔ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، لیکن آنے کا مقصد کیا ہے؟ حیران کو نقطہ یہ ہے،
مقصد جو ہے نا مناتے ہیں نا میلاد النبی، اس میں ہے مقصد آقا پاک کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ آقا پاک تشریف کیوں لائے؟ آج یہاں آپ سارے آئے ہیں، کیوں آئے؟ محفل میلاد پاک، آقا پاک سے بھی ہے۔ مقصد میلاد کیا ہے؟ مقصد میلاد تو پتا چلا واضح طور پہ۔ اب یہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دلچسپ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اشرف المخلوقات۔ اب یہ ایک تقریر نہیں ہے، یہ پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب کو پتا ہے، قرآن کی آیت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، عزت کا تاج پہنایا، پھر سواریاں دی پانی میں اور زمین میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اولاد آدم کو پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کثیر مخلوق سے فضیلت والا انسان کو بنایا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، تعلیمات اولیاء ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اندر کی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر 3 لاکھ لگا دیے، 3 تالے لگا دیے۔ اب یہ دلچسپ بات ہے، کہیں نہیں سنی ہوگی۔ انسان کو 3 لاکھ لگے ہوئے، کیسے؟ اور آقا پاک آئے 3 چابیاں لے کر، لاک کھولنے کے لیے 3 چابیاں لے کر، اور کھولے انسان کا لاک کھولے۔ وہی صحابہ کرام جو بات میں جھگڑا کرنے والے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، جب 3 لاکھ کھل گئے تو وہ قوموں کے امام بن گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سیرت مل گئی، لاکھ کھل گئے۔ لیکن ہم نے تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو سیٹ وہ لاکھ کیا، ہم تو بے خبر ہو گئے، تیرا تن روح سے ناشرا، ہم تو اپنے آپ سے ویسے بے خبر ہو گئے، اسی ظاہری وجود پہ کھڑے رہے، بت پہ کھڑے رہے، تن پرور، من سے بے خبر تن پرور بن گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 تالے چابیاں لے کر آئے 3 تالے کھولنے کے لیے انسان کے۔ اب بات تو بڑی حیران کن ہے کہ یہ نئی بات ہے، انسان کو 3 تالے لگے ہوئے، وہ کیسے؟ تو اس کی مثال اللہ والوں نے پھر دی، حیران کن۔ تعلیمات اولیاء پڑھ کے دیکھے، عقل دنگ رہ جائے۔ جن کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو ان کی تعلیمات کیا ہوں گی؟ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، سلطان صاحب نے، روز پاک سرکار نے، سب نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ جس طرح دودھ ایک وجود ہے، ایک وجود دودھ ایک مائع چیز ہے، اس کے اندر دہی بھی ہے، مکھن بھی ہے، گھی بھی ہے، بڑی کمال کی مثال، زندگی بھر یاد رہے گی۔ دودھ کے اندر دہی بھی ہے، مکھن بھی ہے، گھی بھی ہے، بظاہر دودھ ایک نظر آتا۔ اب وہ 3 لاکھ لگے ہوئے ہیں دودھ کو، اگر تم نکالنا چاہتے ہو دہی تو جاگ کی چابی لگاؤ، اگر نکالنا چاہتے ہو مکھن تو مدانے کی چابی لگاؤ، اگر نکالنا چاہتے ہو گھی تو پھر آگ کی چابی لگا دو، 3 چابیاں لگے گی، گھی نکل آئے گا۔ جو دودھ تھا اس میں سے گھی آ گیا، ہر ایک کو پتا ہے۔ اور پھر یہ محمد بخش صاحب نے اس کو وضاحت فرما دی، دودھ وجود تیرے وچ شیریں روغندار سمانی، جس طرح دودھ میں گھی سمایا ہوا ہے، تیرے اندر جلوہ ذات حق سمایا ہوا ہے۔ لیکن عارفوں کے علاوہ، عاشقوں کے علاوہ ماننا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات ہے، اللہ پاک اوپر رہتا، لا مکانوں پہ رہتا، آسمانوں پہ رہتا، عرشوں پہ رہتا ہے۔ قرآن کی مخالفت ہے ایک جگہ ماننا، اللہ پاک ہر جگہ رہتا ہے، اوپر بھی ہے، انکار نہیں ہے، اوپر بھی ہے، لیکن نیچے کون ہے؟ پوری کائنات میں کون ہے؟ ہماری سوچ ایک کھڑی ہے۔ قرآن تو واضح بتا رہا ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمانوں میں بھی ہے، اللہ زمین پہ بھی ہے۔ لیکن کون مانے گا؟ قرآن میں نے پڑھا، مجھے بتائیے کون مان کے دکھا۔ ہم اتنی شدت میں آ چکے ہیں، خاص طور پہ اللہ کی مخالفت میں، یہ نہیں بات ماننی، قرآن نہیں ماننا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی جاؤ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کون مانتا؟ فرشتوں کو مانتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، نظر تو نہیں آتے، ہے تو صحیح، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے 2 فرشتے مقرر ہیں،
یعلمون ما تفعلون، جو کوئی کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. یہ تو مانتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، یہ بھی تو قرآن ہے نا، یہ مان رہے ہیں. تو وَهُوَ مَعَكُمْ، یہ نہیں مانتے. اللہ میں بھی تمہارے ساتھ، اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تمہارے ساتھ بھی ہے. اور ساتھ ساتھ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے قریب بھی ہوں. وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اندر جھانک کے تو دیکھو اندر کون بیٹھا ہے. کہاں تصور ہے اوپر کا، کہاں تصور آیا نیچے کا، بہت مشکل بات ہے. تو دودھ کو 3 تالے لگے ہوئے کھول سکتے ہیں، اس میں سے گھی باہر آ جاتا ہے. ایسے ہی انسان کو تعلیمات اولیاء کی روشنی میں دودھ وجود تیرے وچ شیری روغندار سمانی مرشد لاوے جاگ پرندی الف اللہ جمے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو جاگ بنا دودھ جمنے رہیں بے لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو کی ہوئے جی راتی جاگے مرشد جاگ نہ لائی ہو. یہ جاگ ہے. مرشد لاوے جاگ پرندی تا جمے دودھ پانی گل وچ پھا غمادا پا کے ذکروں چھک مدھاڑی ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جان. اب یہ جو مثال دی انہوں نے، اس کو حضرت سلطان عارفین سلطان مئو صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی تعلیمات میں کیا لکھا کہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ دہی کی مثال ہے، اس کے اندر جلوہ محبوب مکھن کی مثال ہے، اس کے اندر جلوہ ذات حق گھی کی مثال ہے. اب 3 تالے کھول لے، ہم نے تو گندا کترا بنا کے پھینک دیا، یہ پھٹا ہوا دودھ ہے، پھر تو کچھ نہیں، پھٹ گیا، پھٹا ہوا دودھ ہے. پھر دودھ سے تو مکھن کی نکلتا ہے، لیکن پھٹ جائے اس سے کیا نکلے گا؟ مکھن منہ نہ آوے ہرگز، مکھن منہ نہ آوے ہرگز، پھٹے دودھے کڑیا ہو. جو پھٹ گیا اس میں سے کیا نکلے گا؟ ہم نے تو اپنے آپ کو پھٹا دیا، اشرف المخلوقات انسان کو پھٹا دیا. یہ کسی کام کا نہیں. جس کی عظمت کی قسمیں خدا اٹھائے، ہم سمجھتے ہیں کسی کام کا ہی. مدرسہ میں بات تو بڑی چلتی ہے، لیکن وقت کا احساس ہے کہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو بہت سامعین بات سے بات آ گئی ہے. کاری دو مسجد خانہ کعبہ جو ہمارے سامنے اس عظمت کی چیزیں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، جاتے ہیں وہاں حج وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ قابل احترام کی جگہ مسجد بھی، خانہ کعبہ بھی. لیکن مجھے بتائیے تعلیمات اولیاء کی روشنی میں وہ کھولتے ہیں بات کو، نہ مسجد خدا نے بنائی ہے، نہ خانہ کعبہ خدا نے بنایا ہے، نہ ظاہری طور پہ وہاں خدا ملتا ہے، نہ بیٹھا ہے، نہ ملتا ہے. لیکن نسبت ہے جس کی وجہ سے احترام ہے مسجد کا بھی اور خانہ کعبے کا. ابھی سب کو پتا ہے مسجد خدا نے نہیں بنائی، نہ خانہ کعبہ خدا نے بنایا. اس کا تو ہم احترام کرتے ہیں نسبت کی وجہ سے. ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا کہ مسجد کا احترام نسبت کی وجہ سے، خانہ کعبے کا احترام نسبت کی وجہ سے. اب ذرا میں پڑھتا ہوں، ذرا ساتھ ساتھ چلنا. جسے بنائے خود خدا وہ ہے انسان، جسے بنائے اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ ہے انسان، جسے بنائے اپنی صورت پہ وہ ہے انسان، جس کے اندر اپنی روح داخل کرے وہ ہے انسان، جس کے اندر خود جلوہ گر ہو وہ ہے انسان، قسمیں اٹھا کے جس کی تعریفیں کرے وہ ہے انسان، جس کو عزت کا تاج بنائے وہ ہے انسان، جس کو اپنا راز بنائے وہ ہے انسان، جس کو اپنا نائب بنائے وہ ہے انسان، اور جس کے لیے محبوب کو ہادی بنا کے بھیجے وہ ہے انسان، جس کی طرف قرآن بھیجے ذریعہ ہدایت بنا کر وہ ہے انسان. 1,00,000 کتاباں پڑھیاں، ہائے 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 ہائے، 1,00,000 کتاباں پڑھیاں، کدی اپنے آپ نے پڑھے تباہی ہو گئی. 1,00,000 کتاباں پڑھیاں، کدی اپنے آپ نے پڑھیا نہیں. اے جا جا وڑنا ہے مدر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں. ایویں روز رات شیطان نے لڑنا ہے، کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیا پھرنا جیڑا گھر بیٹھا ہے. پتا سب کو ہے، سب کو پتا گھر میں کون بیٹھا، شارع سے دیکھ کون رہتا، سب کو پتا. لیکن مارنا نہیں، مارنا اوپر ہی، نیچے نہیں مارنا. دل بدستاور عارف رومی، دل بدستاور، دل کو تو پکڑ، ہاتھ رکھنا دل پہ،
ادھر توجہ کر، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ ایک نہیں، لاکھوں کروڑوں مساجد سب کا رخ خانہ کعبے کی طرف، پر ایک کعبہ نہیں، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں کبھی اپنے آپ میں؟ درد ہے نا، یہ درد ہے کہ مقام انسان کیا ہے، نسبت کو مان لیتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات آ گئی، پھر ایک ساتھی نے بات کی کہ یار کمال کا بات ہے کہ ماننے کو آئے، ماننے کو تو چور جھوٹی قسم اٹھا دے، مان لیتے ہیں، یہ قسم اٹھا دی، چلو قسم اٹھا دی، کھیر کھاوے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے چور نہیں ہے، کنفرم چور ہے، وہ نے جھوٹی قسم اٹھا دی، مان لی، قسم اٹھا دی ہے، مان لو یہ چور نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کو مان کے چور کو بری کر دیا، اور انکار پہ آئے تو اللہ کی سچی قسمیں نہ مانے، بس 3 قسم، بس زیتون قسم، بطور سیرین و قسم، بطور بہادر امین قسم، لقد 2 تاکیدیں یہ قسموں کے برابر، 6 قسمیں اٹھانے کے بعد تعریف عرش کی نہیں کی، خانہ کعبے کی تعریف نہیں کی، جنت کی تعریف نہیں کی، لقد خلقنا الکعبہ تو نہیں فرمایا، لقد خلقنا اپنی خودی پہچان، اے غافل انسان اپنی خودی پہچان، ڈھونڈ کے اپنی خاک میں جس نے پایا اپنا آپ، اس بندے کی دہکانی پر سلطانی قربان، اپنی خودی پہچان، اے غافل انسان اپنی خودی پہچان۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ اپنے آپ سے بے خبر ہو کے بے قدر ہے، یہ اپنے آپ سے بے خبر ہو کے بے عزت ہے۔ اگر یہ باخبر ہو جائے تو یہ با قدر ہو جائے، باخبر ہو جائے تو با عزت ہو جائے، کیونکہ علامہ صاحب جب اپنے آپ سے باخبر ہوئے تو انہوں نے کیا پیغام دیا؟ باخبر شو، باخبر شو از مقام آدمی، خود باخبر ہوئے کیا پیغام دے رہے؟ باخبر شو از مقام آدمی، اصل تہذیب مہذب ہونا، اصل تہذیب احترام آدمی۔ کیوں؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک کو زندہ کرنا کہاں گیا وہاں؟ گندہ قطرہ، ظلم کی انتہا نہیں ہو گئی، جس کی خدا قسمیں اٹھا کے تعریفیں کرے۔ ہاں فرق ضرور ہے کہ ہم نے اس کو انسان سمجھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روح انسان، فرق یہ ہے۔ تبھی تو سلطان سے فرماتے ہیں نا کہ لا مقام مکان اساڈا، روح کی بات ہو رہی ہے، کہ آٹھ بتا میں پھنسے ہو، یہ نفس کی بدن کی بات ہو رہی ہے۔ اب رہی بات اینڈ پہ، آج کا یہ پروگرام جس کا خلاصہ پیش کرتا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 چابیاں لے کر آئے۔ پہلی چابی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کو شسیر میں پڑھی کیا بن گیا؟ کافر سے مسلمان ہو گیا، انسان سے مسلمان ہو گیا۔ آج 100 سالہ کافر کلمہ پڑھے، 100 سالہ کفر گیا، چابی ہے یہ نہیں؟ 100 سالہ کافر 100 سال کفر کیا، حرام کھایا، ایک دفعہ کلمہ پڑھا، چابی ایک لگی، مسلمان ہو گیا۔ لیکن دوسری چابی کلمہ شہادت، وہ ایسے نہیں لگتی، وہ لگاتا ہے مرشد۔ آقا پاک نے لگائی، صحابہ کرام کو لگائی کلمہ شہادت کی، گواہی گواہی، اور آج مرشد کامل زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل نہ پڑھتا کوئی ہو، ایک کلمہ دل والا، ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا حضرت باہو میں سدا سہاگن ہوئے۔ یہ دوسری چابی شہادت کلمہ پڑھایا بیعت کر کے، اور تیسری چابی اسم اعظم، دل کو کھولنے کی چابی۔ ایسے سمجھ لو ایک گھر کی چابی، ایک مکان کی چابی، ایک کمرے کی چابی، مثال دے رہا ہوں۔ گھر ہے انسان، جس کی چابی کلمہ طیب پڑھا مسلمان ہو گیا۔ روح ہے مکان، کلمہ شہادت پڑھا تو روحانیت بیدار ہو گئی، اور اسم اعظم پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو گئی۔ اندر بھی تو دے باہر بھی تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، سلطان سلطان محمد بہادر عزیز صاحب، تمام سلطانیہ۔ تشریف رکھے، تمام ساتھی اپنے اپنے نشست پہ تشریف رکھے، بہت مہربانی۔ معزز سامعین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آج ہماری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ دربار پرنوار
حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان مئو سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے جگر گوشہ شہزادہ سلطان الفق اخ سے سلطان الفق مخزن بار معرفت و حقیقت سیدی مرشدی مولائی حضور حضرت سخی سلطان محمد بہادر عزیز صاحب مد ذلکم الاقدس سٹیج پہ جلوہ افروز ہے. ہم سب کو زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یہ گھڑیاں بھی نصیب ہو رہی ہیں. یک زمانہ صحبت و اولیاء بہتر 7 سالہ تاد بیریا ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محفلیں ہمیشہ اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا سامعین، حضور مرشد پاک کسی تشریف لائے. آج اس پروگرام میں آپ تمام ساتھیوں کو جو تکلیف دی گئی، آپ اس پروگرام میں آئے، مقصد صرف ایک ہے کہ انسان کو یہ اسم اعظم فی سبیل اللہ عطا کیا جائے تاکہ کوئی دل مردہ نہ رہے، کوئی روح سوئی نہ رہے، ہر دل زندہ ہو جائے. کیونکہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خافل ہے. یہ ہے دل کو زندہ کرنے کے لیے عاشقوں کا طریقہ. جنہ عشق حقیقی پایا منہ نہ کچھ علاوڑ ہو، ذکر فکر رہن ہمیشہ دم نو قید لگاوڑ ہو، نفسی قلبی روحی سری خفی اخفا ذکر کماوڑ ہو. پر میں قربان تیرا تھیبا ہوں جڑے دل وچ یار ٹکاوڑ، جڑے دل وچ یار ٹکاوڑ. یار کب آتا ہے؟ کر صاف تو بیڑا دل دا، ذکر الہی سے دل کو روشن کرو، یہ شیشہ بناؤ، پھر دیکھو کر صاف تو بیڑا دل دا، پھر ایک ماہی گھر ملدا. اس کے علاوہ تجلیات دل سے نظر آئیں گے. آج حضور مرشد پاک یہ خزانہ فی سبیل اللہ، اسم اعظم کا خزانہ فی سبیل اللہ، یہ سخاوت ہے جس کو دنیا تلاش کرتی رہی. اسم اعظم کو کوئی کلیئر نہیں کر سکا. قربان جاؤں حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سکی سلطان مئو سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کلیئر فرما دیا کہ یہ اسم اعظم ہے. عین الفقر کتاب پڑھ کے دیکھے. آگے آپ سوال کرتے ہیں یہ کیوں اسم اعظم ہے؟ اسم اعظم ہے تو کیوں اسم اعظم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 حروف ہے، الف لام لام ہے. یہ 4 حروف کا مجموعہ ہے اللہ ہو. 4 حروف ہے، الف لام لام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پورا پڑھو اللہ ہو. اگر الف کے بغیر پڑھو نام کام نہیں ہوتا للہ. پھر لام کے بغیر پڑھو تب بھی نام کام نہیں ہوتا لہو لہو. پھر آخر میں آخر نام بیٹا کے ہو ہوا ہو، آخر تک نام پورا. آپ فرماتے ہیں یہ اسم اعظم ہے جو مردہ دل کو زندہ کرتا ہے اور نفس امارہ کو سیدھا کرتا ہے. یہ نفس اساڈا ویلی یہ نال اساڈے سدھا ہو، جو کوئی اسدی کرے سواری اس نام اللہ دا لگدا ہو. زاہد عابد آن نوائے جسے ٹکڑا ویکھے سدھا ہو. راہ فقر دا مشکل حضرت باہو گرمان اسیر رضا ہو. تو یہ فقر کی چلنے کے لیے اسم اعظم ہے جو انسان کو نفسانی خواہشات سے بچا کر سارے جو خیالات ہیں فضول خیالات سے بچا کر اللہ بس ما سوی اللہ بس کی طرف لاتا ہے. جب دل میں اللہ کا نام آ گیا تو ایسے سمجھ لو کہ دل روشن ہو گیا، روح بیدار ہو گئی اور تعلق باللہ قائم ہو گیا. میری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ والے وہ کام کرتے ہیں جس کے ذریعے کہ بندے کا خدا سے رابطہ جوڑ جائے. اللہ کا کام یہی ہے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو میرے بھائی بتاؤ کہ آج کے دور میں موبائل فون رابطہ ہے، ذریعہ رابطے کا موبائل فون. جب ہم کال کرتے ہیں تو بات ہوتی. تو یہ ذریعہ نہیں. فذکرونی کیوں جی یہ ذریعہ نہیں؟ اللہ خود فرما رہا مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. فذکرونی اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں. اور یہاں تک فرما دیا انا جلیسن، انا جلیسن، میں ہم مجلس ہو جاتا ہوں. مع من ذکرنی، اس کے ساتھ میں ہم مجلس ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. آج کا جو رزلٹ نکلا کہ ہم تن پرور ہیں، من سے بے خبر ہیں. آؤ یہ تعلیمات اولیاء کا نچوڑ یہی ہے کہ ہم
اسم اللہ ذات کا ذکر کریں. اس کی اہمیت کیا ہے کہ نماز فرض ہے اسی لیے، روزہ فرض ہے ذکر اللہ کے لیے، حج فرض ہے ذکر اللہ کے لیے، تاکہ پہلے گناہوں سے پاک ہو جاؤ اور پھر اللہ سے رابطہ کرو. فاذکرونی اذکرکم. تو سارے اعمال تو ذکر اللہ کے لیے ہیں جو ہم سے چھوٹ گیا. اس کی اہمیت میں آخر میں عرض کرتا جاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں اقیم الصلاۃ کا بار بار سینکڑوں مرتبہ حکم آتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور جب ذکر کی باری آتی ہے تو حکم ملتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ذکر کثرت سے کرو، نماز قائم کرو، دونوں الگ الگ چیز. اور سینکڑوں مرتبہ حکم ہے تمام مسلمانوں کے لیے اقیم الصلاۃ، کسی کو معاف نہیں. تو یہ بھی تو معاف نہیں جس کے لیے اقیم الصلاۃ علی ذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، یہ ہم کو چھوڑ بیٹھے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال ذکر کرو. یہ کیوں چھوٹ گیا؟ تو میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز کا اور ذکر کا، اس کے بعد سارے کام سیدھے ہوتے ہیں. جب دل ٹھیک ہو گیا، روح بیدار ہو گئی، تعلق باللہ قائم ہو گیا، تو پھر سارے کام درست ہو گئے. خرابی کی وجہ تو یہ ہے کہ شیطان سے تعلق ہے، بربادی وہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ شیطان سے بچو. کیوں؟ انما یرید الشیطان، شیطان یہ چاہتا ہے، جو دشمن ہے، کنفرم دشمن ہے، قرآن پاک کے حوالے سے دشمن ہے. انما یرید الشیطان، ذرا سوچئے سمجھیے کہ قرآن کتاب کے اندر اللہ نے کیا بتا دیا کہ شیطان تمہارا جو دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کے لڑائی جھگڑا کرائے، قتل و غارت کرائے، فسادات کرائے. یہ شیطان چاہتا ہے. یا اللہ پھر اسے کیا فائدہ؟ جو ہم جھگڑا کریں گے، لڑے مریں گے، اسے کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اسے فائدہ یہ ہے کہ جو میرے احکامات ہیں نا، اقیم الصلاۃ اور اذکر اللہ، جو ہیوی آرڈر ہے، سینکڑوں مرتبہ جس کا حکم دیا گیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ، وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ نہ کوئی ذکر کرے نہ کوئی نماز پڑھے. آج دیکھ لیں، اول تو نماز کو نہیں پڑھتا، اگر کوئی نماز پڑھ ہی لے، لیکن پھر بات آئی ذکر کی، وہ تسبیح پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، سارے ظاہری عملیات کراتا ہے، ثواب کماؤ، ادھر نہیں آنے دیتا، کیونکہ یہ تو مخصوص چیز ہے. تسبیح کا تعلق ہے زبان کے ساتھ اور ذکر کا تعلق ہے دل کے ساتھ. تسبیح پھری تو دل نہ پھرے. آج حضور مرشد پاک یہ خزانہ فی سبیل اللہ ذکر کا عطا فرمانے آئے ہیں کہ ہر آدمی کا دل ذکر میں لگے، کیونکہ ہونٹ ہوا زبان بند کر کے اسے دل سے پڑھا جاتا ہے. اندر سانس جائے دل پڑے اللہ ہو، سانس باہر آئے دل پڑے ہو. اور یہ عاشقوں کا طریقہ ہے جنہیں پیارے محبوب کے دیدار کا شوق ہے، کیونکہ دل روشن ہوتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے، پھر محبوب کے دل میں نصیب ہوتے ہیں. فرماتے ہیں سلطان صاحب، عاشق پڑھے نماز پرم دی، یہ پرم کی نماز ہے. عاشق پڑھے نماز پرم دی، جے میں حرف نہ کوئی ہو، جب نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکے حضرت باہو، خاص نمازی سوئی ہو. یہ وہ خاص نماز ہے جس سے دل روشن ہوتا ہے، روح بیدار ہوتی ہے، مالک کی پہچان نصیب ہوتی ہے، قرب وصال حاصل ہوتا ہے. یہ ہے وظیفہ اسم اعظم کا جو فی سبیل اللہ. اس سے بڑی سخاوت کیا ہو سکتی ہے؟ جس کے لیے تلاش کے لیے لوگ کہیں سے کہیں جاتے تھے، آج وہ خزانہ فی سبیل اللہ گھر بیٹھے مل رہا ہو اور پھر بھی کوئی نہ لے، تو پھر شومی قسمت. آؤ فی سبیل اللہ یہ ذکر حاصل کرو. نماز کے بعد، نماز 5 وقت، ذکر ہر وقت، جب دونوں عمل ملیں گے تو پھر ظاہری وجود بھی پاک ہو جائے گا، دل بھی روشن ہو جائے گا، روح بیدار ہو جائے گی. پھر پردے ہٹیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ کہاں ہے پردہ؟ روحانی بیداری. کہاں ہے پردہ؟ کدھر ہے مخفی؟ کب؟ اس کا مکھڑا نقاب میں ہے. قصور اپنی نگاہ کا ہے ورنہ وہ کب ہی جا. اندر بھی تو ہے، باہر بھی تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. تو میں آخر میں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ خدا را صرف ذکر کر کے اپنے تک نہیں رہنا، ذکر کر کے دل روشن کرنا، روح کو بیدار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت پر وہ اثر حاصل کرنا ہے. پھر روحانی بیداری کے بعد میدان میں آنا ہے اور اوروں کا بھلا کرنا ہے، جس کے بارے میں علامہ صاحب نے فرمایا خودی کے زور سے، روحانی طاقت سے، اللہ والی طاقت سے، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جاؤ.
مقام رنگ بو کا راز پا جا. یہ چیز ہے اصل. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے اور ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خود بھی کامیاب ہوں اور پھر میدان عمل میں آ کے اوروں کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ بنے، مشعل راہ بنے، اوروں کا بھی بھلا کریں. یہی اللہ کو پسند ہے، یہی خدمت خلق ہے، یہی درد دل ہے. تو میں اس دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. جو یہ استعداد لینا چاہے تو پروگرام کے بعد فی سبیل اللہ حاصل کرے اور اپنے دل پہ نقش کر کے اس کا ذکر کر کے دنیا میں کامیابی حاصل کی جائے. تو یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے. دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. وما علیہ الا البلاغ. عجب نہیں کہ تیری خدا تک رسائی ہو، عجب نہیں کہ تیری خدا تک رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. سامعین محترم، اب عارفانہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد رمضان سلطانی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے تم رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جاتے ہو نہ کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا بار ہو مرن تھی اگے مر گیا حضرت باہو
سامعین محترم، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی جانب سے آج کے اس عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں تشریف لانے والے تمام معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے بھی تعاون کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سامعین، اب بارگاہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضور مرشد کریم خصوصی دعا فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ صلاۃ والسلام کے لیے اپنی نشستوں سے بادب کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ پاک، ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں منظور فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں کو اپنی پہچان سے منور فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے محبوب پاک کے عشق سے بھر دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں حضور صلی والسلام کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں حضور صلی والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو ساتھی نیک ارادے لے کے آئے ہیں ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک، جو ساتھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو قرضدار ہیں ان کے قرضے دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جہاں جہاں مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور کفار کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ پاک، قبلہ اول کو اسرائیل کے تسلط سے آزاد فرما
اور کشمیر کو ہندوستان کے تسلط سے آزاد فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر حم مغرق، خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ تمام حضرات اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ تمام حضرات بیٹھ جائیں۔ جن ساتھیوں نے بیعت کے لیے کہا ہے ان سے اسٹیج کے سامنے تشریف لے آئیں۔